السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور دوستوں، میں دو ویڈیو بنا چکا ہوں نماز کے اوپر کہ نماز محمدی ہمیں کیسی پڑھنی ہے۔ تو صفحے درست کرنا اور پہلا رفع دین کرنا، اس کے بعد نیت باندھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہاں تک میں بتا چکا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم رکوع میں جائیں گے اور رکوع سے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیو، رکوع میں جاتے ٹائم بھی رفع دین کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے ٹائم بھی رفع دین کرنا ہے، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر۔ پہلے میں آپ کو حناف کی وہ دلیل بتا دوں جو رفع دین ترک پہ انہوں نے جوڑی ہیں، بنائی ہیں، ملی ہیں، ان کی تحقیق ہے، اور بھی ان کو حدیث سے پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ۔ جہاں تک میں نے تحقیق کری ہے کہ ان کے دلائل یہ ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں رفع دین نہیں کرنے کی، وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، وہ 970 71 72 نمبر کی حدیث ہے۔ 3 حدیثیں ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، کہ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم میرے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہو، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلاتے ہو۔ یہ حدیث رفع دین کے اوپر، ترک رفع دین کے اوپر یہ پیش کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ حدیث جب میں نے پوری پڑھی، اس کے آگے اور 2 حدیثیں تھیں، تو اس حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں پورے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم میرے پیچھے ہاتھ ہلاتے ہو ادھر ادھر، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھو اور اپنے بھائی کو ادھر ادھر سلام کر لو۔ یہ حدیث کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عطیاتوں میں صحابہ بیٹھے تھے سلام کی حالت میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ادھر ادھر ہاتھ مت ہلاؤ، کوئی گھوڑوں کی دمیں ادھر ادھر ہی ہلتی ہیں، ایسے ایسے نہیں ہلتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا کہ اپنے رانوں پہ ہاتھ رکھو اور اپنے بھائی کو ادھر ادھر سلام کر لو۔ ایک حدیث اور ہے، میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے دھیان نہیں آ رہا، کہ صحابہ عطیاتوں کے اندر اپنے ہاتھ ہلا رہے تھے اور ایسا بول رہے تھے کہ جبرائیل کو بھی سلام، میکائیل کو بھی سلام، فرشتوں کو سلام کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں ادھر ادھر ہاتھ مت ہلاؤ اور ایسے مت بولو، بلکہ ایسے بولو کہ میری جانی مالی کولی ساری عبادت جو ہے اللہ کے لیے، جو عطیاتوں کا ترجمہ ہے، اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام لوگوں پر تمام لوگوں پر سلام۔ مطلب جو ترجمہ ہے عطیاتوں کو پورا اسٹارٹنگ سے، یہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا اور کہا کہ اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھو اور ادھر ادھر اپنے بھائیوں کو سلام کر لو۔ تو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رکوع پہ جاتے ٹائم اور رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع دین ترک والی حدیث نہیں ہے، یہ عطیاتوں کے اندر ادھر ادھر ہاتھ ہلانے کو اللہ کے نبی نے منع کرا تھا۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جو حدیث منسوخ ہے ان کے اوپر، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہیں دکھاؤں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کیا کہ ہاں، تو آپ نے پہلی بار رفع دین کیا اور پوری نماز میں نہیں کیا، حدیث ختم۔ ایک لائن کی حدیث ہے بھائیوں، یہ ترمذی شریف کے اندر آپ خود پڑھنا، میں تو نمبر بتاتا ہوں، 255 56 57، یہ 3-4 حدیث آپ لائن سے پڑھ لو، آپ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حدیث منسوخ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ امام ترمذی حدیث لے کر آئے کہ پہلی حدیث لے کر آئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں جاتے ٹائم رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع دین کرتے تھے۔ پھر آگے حدیث لے کر آئے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے بتائی، ایک بار رفع دین کرا پھر نہیں کرا، حدیث ختم۔ پھر تیسری حدیث لے کر آئے وہ، اور تیسری حدیث کے اندر انہوں نے فرمایا، تیسری حدیث ہے پوری آپ پڑھنا، اس کے اندر کلیئر بول ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ثابت ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو حدیث جو امام حدیث لے کے آ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے اور یہ والی ثابت ہی نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ دو تیسری حدیث لے کر آتے ہیں۔ تیسری دلیل ہے کہ ایک صحابی مسجد پہ نماز پڑھنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اسے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے اس نے 3 بار نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے 3 ہی بار بولا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے بولا یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا علم تھا میں نے سب لگا دیا، اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ تکبیر کے اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے رکوع سے اٹھ، اطمینان سے سجدہ کر، سجدے میں اطمینان سے رہے، بھی سجدے سے اٹھے تو اطمینان سے رہے۔ تو مطلب اللہ کے نبی اسے یہ بتا رہے تھے کہ نماز کو آرام سے پڑھو، ہر آزے کو اطمینان سے، رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھو، 5 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، کم سے کم 3 بار،
اور جب اٹھو تو اطمینان سے کھڑے رہو. اللہم ربنا ولک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. آپ امام کے پیچھے ہو تو پہلے جو پڑھا تھا وہ پڑھو، اور اکیلے میں ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کرو اور اطمینان سے آپ کھڑے ہو. اس طریقے سے اللہ کے نبی اسے بتا رہے تھے کہ تم آرام سے نماز پڑھو. وہ کیا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس سے کہتے ہیں دیکھو اس میں رفع دین کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اس کے اندر پہلے رفع دین کا بھی ذکر نہیں ہے. ذرا آپ بات سمجھو، اس کو وہ ترک رفع دین پہ لے کر آتے ہیں. جو میری جن سے بحث ہوئی میں بتا رہا ہوں، وہ لوگوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان کو کلیئر کیا کہ یہ تو رفع دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی. چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے بتائی. صحابہ سے بولا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز جانتا ہوں، اللہ کی قسم. اور آپ نے نماز پڑھ کے بتائی اور پوری نماز میں اللہ اکبر کہا، 22 تکبیر بولی. تو انہوں نے بولا اس کے میں رفع دین کا تو ذکر ہی نہیں. میرے بھائی ہوا کیا تھا کہ مروان بن حکم وہ جو ہے اس کے دور میں اندر کیا ہوا تھا کہ تکبیر لوگوں نے بولنا بند کر دی تھی، اور تو تکبیریں کم بولتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایک نماز میں 22 تکبیریں ہوتی ہیں. تو آپ یہ تکبیر بتا رہے تھے، تو ان کو تکبیر بتانے والی حدیث کو بھی وہ ترک رفع دین میں لے کر آتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے نبی کے دور میں ہی بہت سارے تابع تابعین کے دور میں ہی بہت سارے مطلب جو اللہ کے نبی سنت ہے اس کی ترک ہو رہی تھی. میرے بھائیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، جو ملک بن مروان جس کا نام لیا میں نے آپ کو ابھی حال، وہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے گیا اور ہاتھ کس کا پکڑ کے لے کے جا رہا ہے؟ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ کے بعد. تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھنے کے لیے لے جا رہا، اور عید کا دن تھا وہ. میرے بھائیوں عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. پر وہ اس نے کیا کیا کہ پہلے وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور خطبہ دینے لگا. تو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹ گئے اور کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کے نبی کی سنت بدل رہا ہے. تو پہلے نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگا. اللہ کے نبی عید کے دن پہلے نماز پڑھتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے، جو کہ آج ہم پڑھتے ہیں. پر اس نے کیا کہ چھوڑو وہ پرانی بات ہو گئی، یہ اس کے الفاظ ہیں. تو اسی ٹائم اللہ کے نبی کی اس دور میں میرے بھائیوں سنتیں بدلی آ رہی تھی. ایک حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر کنکوریاں مارا کرتے جو رفع دین نہیں کرتے نماز میں ان کو، اور وہ صفوں کے اندر کوڑا لے کے گھومتے تھے، صفیں درست نہیں ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں یہ بگاڑ وہیں سے شروع ہو گیا تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے. ہم کیا ہے کہ تقلید میں ہیں، ہم نے تحقیق کری نہیں تو ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے تھے، امام شافعی بھی اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے. چاروں امام نے اللہ کے نبی کی نماز پڑھی، چاروں حق پر ہیں. تو میرے بھائیوں ہم نے 20 سال تک امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھ لی، اب ہم اگلے 20 سال امام شافعی کی پڑھ لیں کیا؟ تو آپ کے عالم کہیں گے اور آپ خود بھی سوچو کہ نہیں یار رفع دین سے نہیں پڑھے. مطلب آپ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہو کہ وہ غلط کرتے ہیں رفع دین. اگر وہ صحیح ہے اللہ کے نبی نے کیا ہے تو پھر کرو نا. امام کعبہ کر رہا ہے، مسجد نبی کے امام کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک تھوڑے بہت چھوٹے تھے ان سے، وہ رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. میرے بھائیوں رفع دین اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اسے مردہ کر دی گئی ہے. الحمدللہ آج علم اتنا پھیل گیا ہے، دین پھیل گیا ہے، بخاری مسلم کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی اردو سبھی کے اندر لوگ پڑھنے لگے ہیں، علم حاصل کرنے لگے ہیں. تو آج الحمدللہ اللہ کے نبی کی یہ سنت زندہ ہو گئی ہے. آج ہندوستان کے ہر شہر میں ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی رفع دین کرنے والا آپ کو ملے گا. یہ اللہ کے نبی کی سنت جو مردہ ہو گئی تھی، کر دی گئی تھی، آج الحمدللہ وہ زندہ ہو رہی ہے. تو رفع دین کرنا کیا ہے؟ سنت، اس کو زندہ کریں. اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں رفع دین کرنے کی کہ رفع دین کرنا کیوں چاہیے. میرے بھائیوں رفع دین کرنا واحل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. صحیح مسلم کے اندر 896 نمبر حدیث ہے کہ رفع دین اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ٹائم کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ٹائم کرتے تھے. دوسری دلیل لیجئے رفع دین کرنے کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے. اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہر کتاب کے اندر ملے گی، آپ نماز والا چیپٹر کھولو آپ کو یہ حدیث ضرور ملے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ٹائم رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع دین کرتے تھے. تیسری دلیل لیجئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جو علم کے پہاڑ ہیں ان سے زیادہ علم کسی کو نہیں تھا اللہ کے نبی کے بعد. کیوں میں دلیل دیتا ہوں. اماں عائشہ کے پاس ایک صحابی آئی، اماں عائشہ مجھے یہ موضوع کی مقدار کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. تو اماں عائشہ نے بولا کہ علی کے پاس جاؤ. اور علی اللہ کے نبی کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا اور اسے سب کچھ پتہ ہے، اس لیے آپ کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے. تو بھائیو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے. ابن ماجہ میں 864 نمبر حدیث ہے اور ترمذی کے اندر 3423 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ٹائم رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع دین کرتے تھے.
میرے بھائیو 5ویں حدیث لیجئے رفع دین کرنے کی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر 865 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ٹائم رفع دین کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع الیدین کرتے تھے. اور ان کی حدیث کیا ہے کہ وہ سردیوں کے موسم کے اندر آئے اللہ کے نبی کی نماز دیکھنے کے لیے. لگ بھگ یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور 10 ہجری کی بات ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چادروں کے اندر سے اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ٹائم رفع دین کر رہا ہے، رکوع سے اٹھتے ٹائم رفع دین کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ تو میں نے آپ کو 4-5 بڑی بڑی کتابوں سے حدیث بتائی. ایک حدیث کی کتاب یہ ہے جز رفع الیدین. جز بولتے ہیں میرے بھائیو کسی ایک مسئلے کو اچھے سے اس ٹاپک کے اوپر پوری طریقے سے بات کی گئی ہو. یہ جز رفع الیدین کتاب ہے، اس کے اندر الحمدللہ 122 حدیث ہیں. اگر اس کی 122 حدیث میں کوٹ کروں گا تو 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور اس کی صحیح ضعیف اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. تو یہ کتاب میرے پاس ہے، جس کو پڑھنا ہو پڑھ سکتا ہے، دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے. میرے پاس الحمدللہ بخاری مسلم بھی ہے، یہ دیکھ سکتے ہو آپ غور سے. یہ بخاری مسلم، اور آپ کو یہاں ابی داؤد لکھی ہے، بائبل بھی ہے، اور یہ بھگوت گیتا بھی رکھی ہے میرے پاس. آپ بھگوت گیتا پڑھنا چاہو تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تو میں یہ ساری کتابیں موبائل سے نہیں بتاتا ہوں آپ کو، میرے پاس کتابیں ہیں، میں سب دیکھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد ہی میں اس پہ بات کرتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا میرے بھائیو رفع الیدین کرنے کی حدیث 122 تو ایک کتاب کے اندر ہے، اور بڑی بڑی کتابوں سے میں نے بتایا کہ یہ ہے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے. ایک جو حدیث لے کے آتے ہیں کہ مکہ میں کرتے تھے وہ مدینے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ مکہ کے اندر بغل میں بت رکھ کے لے کے آتے تھے تو اللہ کے نبی نے رفع دین شروع کروا دیا تھا. میرے بھائیو یہ کسی حدیث کی کتاب میں حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ سیدھا سیدھا. کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ بغل میں بت رکھ کے آتے تھے. آج سے 2 سال پہلے میں نے پوچھا تھا، ایک تو وہ کہ جو اللہ کے نبی پہ بڑھیا کچرا ڈالتی تھی وہ، اور یہ بغل میں بت رکھ کے آتے تھے تو اللہ کے نبی نے رفع دین شروع کروایا تھا. بتاؤ یہ حدیث کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ میرے بھائیو 2.5 سال ہوگا ابھی تک کسی نے نہیں بتایا مجھے کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں لکھی ہے. اور منافق آتے تھے، یہ بتاتے ہیں لوگ کہ منافق تو تھے ہی نہیں مدینے مکہ میں تو مشرک تھے. اور میرے بھائیو بغل میں بت رکھے گا نہیں تو پہلے رفع الیدین میں گر جائے گا. وہ رکوع میں جاتے ٹائم اور رکوع سے اٹھتے ٹائم نہیں گرے گا. کچھ تو عقل کا استعمال کیا کرو. کوئی بات کرے، کوئی حدیث قرآن بتائے تو میرے بھائیو فٹ بھی ہونا چاہیے دماغ میں، کیونکہ دین جو ہے نا عقل سے باہر نہیں ہے. آپ دین عقل مند لوگی تو دین کی تحقیق کرتے. جو محدث تھے اپنے کون تھے؟ عقل مند تھے نا. انہوں نے عقل کا استعمال کرا اور دین کو دنیا کے اندر پھیلایا، کتابیں لکھی، ترجمہ کرا، تحقیق کری، تفسیر لکھی. تو میرے بھائیوں صحیح دماغ کا تھوڑا سا استعمال بھی کرنا بہت ضروری ہے، سمجھنا ضروری. کون کیا کرے؟ آج ہم کیا تقلید میں لگے ہیں، مسلک میں الجھے ہوئے، فرقوں میں الجھے ہوئے، تو کہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی؟ جس کو دیکھو بس اٹھا کے برائی کرنے کی بول دو، کہیں وہ انسان حق بات کرے. دیکھو مخالفت تو ہوتی ہے حق بات کرنے والے کی، اس کے لیے کیا کہ نرم لہجہ رکھنا پڑے گا. میرے بھائیو ہوا کیا ہے، امت کو رفع الیدین سے تو دور رکھا گیا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام شافعی بھی حق پہ، اگر وہ رفع دین کر رہا ہے تو امام شافعی کے حساب سے کر رہا ہے، کرنے تو وہ بھی صحیح ہے، اپن بھی صحیح ہے. میرے بھائیوں یہ ایک پلڑا جھاڑنے والی بات ہے. آپ نے عید کی نماز پڑھی، جب عید کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے نہیں تو ہمارے مسجد کے امام کیا کہتے ہیں بتائیں آپ کو؟ ہمارے مسجد کے امام کہتے ہیں کہ جب پہلی تکبیر بولی جائے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، دوسری تکبیر بولی جائے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. میرے بھائیو تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر کو، اور جو ہاتھ اٹھانے کو بولتے ہیں رفع الیدین. کبھی انہوں نے بولا مسجد کے اندر کہ پہلی تکبیر پہ رفع دین کریں، دوسری تکبیر پہ رفع دین کریں؟ بولا کبھی؟ امت کو ایجوکیٹڈ نہیں کرا رفع الیدین سے، اللہ کے نبی کی سنت کو مردہ کر دیا. الحمدللہ. لیکن کیا ہوتا ہے، دین تو حق ہے اور پھیلے گا ایک دن. آج دیکھ لو الحمدللہ دنیا کے اندر ہر مسجد کے اندر رفع الیدین سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میرے الفاظ سخت ہیں تو مجھے معاف کریں، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے سخت الفاظ بول دیے ہوں تو. اور اگر میں نے حق بات کو دی ہو تو اللہ اپنی اس بات کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.